کعبے کے قریب جو طواف کریں گے یا نماز پڑھیں گے اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، جتنا کعبے کا قرب ہوگا ثواب بڑھتا جائے گا۔ میں نے طواف ختم کیا لیکن 2 رکعت نہیں پڑھے، اب بھی پڑھ سکتے ہو، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی بات، یہاں بھی پڑھ سکتے ہو، مقام ابراہیم کے جانا ضروری نہیں ہے۔ مکہ شریف میں ہم 1 ہفتہ رہیں گے، فرض نماز پڑھنے کے بعد مسافر کے لیے سنت معاف ہے، لیکن اگر پڑھو تو بڑی اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اور پھر آپ تو چند دن کے لیے آئیں، پھر آپ کو مکہ مدینہ خدا جانے کب نصیب ہوگا۔ زندہ انسان کے لیے دعا کریں عمرہ نے۔ میری نانی بیمار ہیں، اللہ پاک نے اگر ان کے لیے شفا لکھی ہے شفا عطا فرمائیں، اگر ان کی موت ہے تو خاتمہ ایمان پہ فرمائیں۔ کہ مجھے کھانسی کی تکلیف ہے، ڈاکٹر سے جا کے رجوع کریں۔ نماز کے دوران ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں سجدے میں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں حضور سے۔ حضرت ابو سفیان ایمان لائے تھے، بالکل ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ، حضور کے چچا تھے، اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ اتنے ماشاءاللہ بہادر تھے کہ جب جنگ حنین میں تمام صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے نا، ان نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ بالکل حضور کے ساتھ کھڑے رہے، تیروں کی برسات ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جی جب براق حضرت جبریل سے بھاگ تو نہیں سکتی تھی، پھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی، تمہارے جیسے لوگوں سے خطرہ ہوگا کہ چوری کا کر لیں۔ اللہ کے بندے یہ مسئلہ سکھایا جاتا ہے کہ اونٹ کے گھٹنے بھی باندھو اور پھر توکل بھی کرو، بندہ براق نہیں باندھ، وہ تمہیں مسئلہ سمجھایا کہ بھی اپنی چیز کو باندھو پھر توکل اللہ پہ کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کعبے کو دیکھ کر کیا دعا کی تھی اللہ عالم۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جنت میں کس رنگ کے پتہ نہیں کہ پرندے ہر کس رنگ کے ہوں گے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ براق کی قدر کا مطلب میں نے بتایا کہ گدھا سے بڑی تھی، بغلہ سے چھوٹی تھی۔ معراج کے وقت حضور نے کئی مقامات میں 2 رکعت پڑھی ہیں۔ وقت معراج تمام انبیاء استقبال حضور کے لیے اکٹھے تھے، اور اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا، اخذ اللہ میثاق النبیین، تمام پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ جب میرا نبی آئے تو تؤمن النبی، تم ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ تو آج اللہ نے ان سے وہ وعدہ پورا کرا دیا کہ وہ حضور کے پیچھے نماز بھی انہوں نے پڑھی، حضور کی امامت کو بھی قبول کیا۔ امت محمد پہ 5 نمازیں فرض لکھی 50 جاتی ہیں۔ 5 صخرہ مانا پتھر، پتھر پہ انگلی سے سوراخ کر کے باندھا۔ وہ کون آدمی ہے جس نے مسکرایا نہیں، وہ خادم جہنم تھا۔ ابھی بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گندم رنگین تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ جو ہے سرخی مائل تھا۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کیا کہتے کہ مدینہ منورہ میں دیکھا مغز بھی ملتے ہیں، پوچھا تو کہتے انڈیا سے آتے ہیں۔ بہرحال اللہ عالم، مجھے جب پتہ نہیں تو میں کیا بتاؤں۔ پاکستان سے ایک جماعت ڈنمارک گئی، خصوصی ملاقات کے لیے مرغی کے ذبح خانے میں گئے، مرغی ذبح کر رہے تھے۔ ہم سے کہا اللہ کہ آپ اللہ کا کتنا ذکر کریں، ہر مرغی کے ذبح پر بسم اللہ اللہ کو پڑھتے ہیں۔ نے کہا ہماری زبان ربڑ کی نہیں ہے، بار بار بسم اللہ اللہ کو پڑھتے، یہی مرغی ڈبوں میں پیک ہو کر مکے مدینے میں آتی۔ بہرحال اگر ڈنمارک میں دیکھا ہے آپ نے کو ذبح کرتے ہیں اچھی بات ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ احتیاط کیا کرو۔ اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا اپنے ساتھ سامان بھی لے آیا کہ میں بیچوں گا، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہر مسلمان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ 1/4 حصہ بالوں کا کٹنا ضروری ہے، نہ کاٹے تو دم پڑ جائے گی۔
عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ کوئی ایک آدمی جو لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ایجنٹ کو دیتا ہے عمرے کے لیے اور پھر اپنا عمرہ اسی سے کرتا ہے، بہرحال یہ کمیشن سے نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر لڑکا لڑکی کا نکاح ہو جائے، رخصتی نہیں ہوئی، تو کیا وہ آپس میں مل سکتے ہیں؟ اس کی بیوی ہے، نکاح کے بعد رخصتی کیا ہے؟ وہ تو ایک رواج ہے نا، نکاح کے بعد اس کی بیوی ہے۔